أموالكم بينكم بالباطل وتؤتوا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. الحمد لله. مخدوم محترم اللہ کے ساتھ استاد علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس قبوری اشرف صاحب معزز حاضرین صاحب، جیسا کہ آپ کے علم ہے انگریزی مہینے کے اعتبار سے شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے ہر مہینے کی آخری ہفتے میں درس قرآن یہ معمول ہوتی ہے. علاوہ رمضان کی عشاء کے بعد یہ پروگرام کرتے ہیں، مگر رمضان میں تمام پروگرام ہو سکے اثر کے بعد ہو جاتے ہیں. اس لیے اثر کے بعد مسئلہ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد جولائی کے آخری ہفتے میں درس ہوگا انشاءاللہ بات نازش. ہم نے اس سے پہلے درس یہاں سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے روزے کے بارے میں تفصیل سے ارشاد فرمایا تھا. ہم نے اس کو پچھلے درس میں لے لیا. روزے کے احکام آئے تھے، روزے کے بعد بارے میں کچھ بتایا گیا تھا، روزے سے متعلق مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے تھے جو اللہ نے رعایتیں اس میں رکھی ہیں مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے، مسلم کے لیے. اور ساتھ میں ایک بڑی اہم بات بھی بتائی گئی تھی کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے میں کہاں ہوں، ان سے کتنا دور یا نزدیک ان کو فرمایا میں کہاں فرما دی میں کی قریب ہوں، ان سے قریب، اور میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا. یہ وہی اہم بات ہے. رمضان میں خاص طور پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا لگائی تو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے، بلکہ یقین کامل ہمیں حاصل ہو جانا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے، اور بندے جب اس کی عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں یا اس کا یاد کرتے ہیں تو یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا سکون حاصل ہوتا ہے، کتنی یقین حاصل ہوتی ہے ان دعاؤں میں، ان عبادتوں میں کتنی نظر ہے. اسی طریقے سے انسان اگر پورے سال کسی جوش و جذبے سے نمازیں پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہے تو یہ سکون اس کو ہمیشہ میسر آتا ہے، یہ اطمینان اسے ہمیشہ میسر آئے گا. یہ سبق ہے. رمضان میں اسی چیز کی تیاری کی جاتی ہے اور اسی حوالے سے ہماری مشیوری کو متحرک کیا جاتا ہے. اس کے بعد آج جو آیت میں تلاوت کی ہے روزے کا بیان اس کے بعد مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو پہلا حکم ہے وہ ہے مالیات کے حوالے سے. اسلام کے معاشی اصول، اسلام کا مالیاتی نظام، یہاں پر اس حوالے سے واضح ہدایت دی گئی کہ اسلام کس قسم کے معاشی نظام کی بات کرتا ہے. اسلام کے نقطۂ نظر سے ہمارے درمیان مال، پیسے وغیرہ کا چیزوں کا تبادلہ کیسے ہونا چاہیے. ہم لین دین کریں گے، ایک دوسرے سے نفع بھی اٹھائیں گے اور ہم تجارت و کاروبار بھی کریں گے اور کسی سے کچھ لیں گے اور کسی کو کچھ دیں گے. ہر وقت انسان کا یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے. اس حوالے سے ہمارے لیے دین نے بڑی واضح طور پر رہنمائی کرنا، اور اسی لیے ہمارا دین جو ہے صرف مسجد، ممبر، محراب کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہماری معیشت کا دین ہے.
یہ ہماری تجارت کا دین بھی ہے، یہ ہمارے بازاروں منڈیوں کے اندر نافذ ہونے والا دین بھی ہے، یعنی لین دین کے آداب میں چلا۔ اور اسی طرح ہمارے ایوانوں میں، سیاست میں، حکومت میں، اقتدار میں، وہاں اس سسٹم کے اندر بھی یہ دین ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ کی کتاب کو، قرآن حکیم کو، اس کے درس کو پوری طرح سنیں اور واقعی آپ دین کی پوری تبلیغ اور تشریح جب اس کو آزادی کے ساتھ کریں گے، کروائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اصل میں پورا ہے کیا، دین کے پورے احکام کیا۔ ورنہ پھر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص موضوعات پر باتیں ہو رہی ہیں اور وہی کچھ اسی پر ریہرسل ہو رہی ہے، اسی کی مشق ہو رہی ہے اور مختلف مواقع کے لحاظ سے بس وہ رہ جاتی ہے، تو علماء کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں، کتابیں پڑھنے کی دلچسپی نہیں۔ جتنا بھی ذہن آج کی تبلیغ اور آج کی تربیت کے نتیجے میں بنتا ہے وہ دین کے صرف 2-4 احکام کے اندر بنتا ہے، اور ایک مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے، چاہے وہ کتنا دیندار ہو، اسے صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ دین میں یہ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اور یہ کچھ احکام، یہ سنتیں، یہ آداب ہیں، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو ممکن اس حد تک بہت محدود، بہت لمیٹڈ انداز میں اسے دین کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، وہ اتنا ہی سمجھتا رہتا ہے، جبکہ دین تو مکمل نظام زندگی ہے، دین تو پوری دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اور آج دنیا کے اوپر جو معاشی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے یا تہذیب و تمدن کے میدان میں جو بھی سسٹم دنیا میں نافذ ہیں، اسلام ان کا مقابلہ کرنے آیا ہے۔ اسلام ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اسلام ان کو ناکافی سمجھتا ہے، باطل سمجھتا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ بھی ہے، اسلام کے مقابلے میں جو بھی سسٹم دنیا میں لایا جائے گا وہ باطل ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ نے فرمایا حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ لہذا معاشی سطح پر دنیا نے جیسے سوشلزم کو اپنایا تھا، تو اب جنہوں نے صرف دین کو نماز روزہ سمجھا، انہوں نے کہا بھائی کیا برائی ہے، مسجدیں آباد ہیں، نمازیں قائم ہیں، روزے لگ رہے ہیں، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، اب سوشلزم اگر آ رہا ہے تو آنے دو، کمیونزم اگر آ رہا ہے تو آنے دو۔ لہٰذا دیکھا آپ نے جس زمانے میں سوشلزم کا نعرہ لگتا تھا، کیسے کیسے پیر فقیر اور کیسے کیسے دیندار لوگ بھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس زمانے کی پیپلز پارٹی سوشلزم کی شہرائی تھی، وہ نعرے لگاتے تھے اسلام ہمارا دین، سوشلزم ہماری معیشت، تو اسلام الگ ہو گیا، سوشلزم الگ۔ یہ کس طریقے سے لوگ کہتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جن کو دین سے اتنا ہی پتا تھا نماز روزے کا نام، جنہیں بیچاروں کو یہی تبلیغ ہوئی۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے سوشلزم تو اپنی موت آپ مر گیا، پھر اس کے بعد کیپٹلزم پھر دنیا میں چھا گیا۔ یہ امریکہ کا نظام، اس کو امریکہ اس نظام کو دنیا کے اوپر قائم کیے ہوئے، مسلط کیے ہوئے، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم۔ اس کے اپنے اصول ہیں، اس میں سود جو ہے بنیادی فیکٹر ہے۔ یہ کیپٹلزم سارا کا سارا سودی ڈھانچے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس حوالے سے بھی وہ لوگ جو دین کو پوری طرح نہیں سمجھے، جنہوں نے دین کو نہیں پڑھا، جو اسلام کی کمپریہنسونیس کو نہیں جانتے، اس کی عالمگیریت کو نہیں سمجھتے، اور وہ وہی 4-5 موضوعات کی جو تبلیغ اور جو دین لے کے بیٹھے ہوں گے، تو سمجھ لیجیے وہ کبھی بھی نہیں کمپیریزن کر سکیں گے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ کس طرح اسلام سے ٹکرا رہا ہے اور اسلام اس کے مقابلے میں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بہت سی ایسی باتیں آج کے دور میں آپ کو لوگ کرتے ہوئے ملیں گے، بھائی کیا حالت ہے، اگر اس طریقے سے نظام چلتا ہے تو چلنے، اس طریقے سے اگر کام ہو رہا ہے تو ہونے وغیرہ۔ اس طرح یہاں بھی بڑی غلط فہمی اور بہت سے لوگ دین حق سے ہٹ جائیں گے۔ تو اسی طرح سیاست میں اسلام کا ایک سیاسی نظریہ ہے، اسلام کس قسم کے لوگوں کو حکمران مانتا ہے، کس قسم کے نظام کو صحیح قرار دیتا ہے۔
آپ کے ہمارے درمیان جمہوری نظام ہے، اس کے اندر کیا کیا خامی ہے جو دین سے ٹکراتی ہے. ایک دین کو سمجھنے والا آدمی، پڑھنے والا آدمی خوب جان لے گا کہ یہ چیز ہے جو اسلام کے خلاف ہے، اور جو نہیں جانتا ہوگا وہ تو کسی بھی سیکولر اور کسی بھی لادین تنظیم تحریک کا حصہ بن کر اور اس کے ساتھ دین کو گٹجوڑ کر کے اسے لے کے چل رہا ہوگا. اس کا وہ رحمان کو بھی خوش کر رہا ہوگا اور شیطان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوگا. یہ ہو رہا ہے نہیں؟ تو ہماری ایسی مثالیں بہت سی ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، دین کے خلاف جا رہے ہیں، دین کی تعریف کر رہے ہیں یا دین کی ہم بنیاد کھود رہے ہیں. یاد رکھیے گا وہاں بھی ہمیں دین واضح طور پہ بتاتا ہے کہ جمہوریت میں کیا چیز اسلام جائز سمجھتا ہے اور کیا چیز اسلام ناجائز سمجھتا ہے. مثال کے طور پر 62 اور 63 کا جو ہمارے یہاں قانون بنا ہوا ہے، آئین کی شکل، یہ اس جمہوری نظام کو اسلامی بنانے کا ایک طریقہ علماء نے اس کو قائم کروایا اور دستور میں ڈلوایا 62 اور 63 کی شکل، تاکہ وہ اسلام کے قریب ہو جائے، تاکہ جو لوگ منتخب ہوں ان کے اندر دینی رنگ نظر آئے، وہ ہمارے مذہب سے کچھ ملتے جلتے نظر آئے، کچھ ان میں تقویٰ ہو، خوف خدا ہو، کوئی نیکی ہو، کوئی ایمانداری ہو. تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے 62 63 کی شکل رکھی ہے. ایک شکل ہے. ابھی سوال سے بھی دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکل جو ہے ضرورت نہیں ہے، جمہوری نظام جیسا ہے ویسے اس کو اپنا لیا جائے تو ٹھیک ہوگا. تو بہرحال ہمیں ہر جگہ دین رہنمائی بتاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح معیشت میں ہم یہاں پر اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے اندر معیشت کا ذکر ہے. اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کس طریقے سے ہمیں لین دین اور معاشی طریقے سے چلنا سکھاتا ہے، اور اسلام ہماری معیشت میں کیا اصلاح فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہاں ایک بات فرمائی ہے، اور اتنی جامع بات ہے کہ یہ ہمارے تمام جتنے معاملات ہیں معاشی تجارتی اس کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا. ورنہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں مت کھاؤ تم اپنے مالوں کو باطل کر کے. یہ کتنا جامع حکم ہے اللہ کا، باطل کر کے مت کھاؤ، غلط کر کے مت کھاؤ. ایک لفظ باطل سے سارے دروازے جو غلط تھے بند کر دیے، سارے منفی غلط دروازے، ناجائز حرکتیں، غیر قانونی غیر شرعی کام سارے بند کر دیے گئے. ورنہ باطل کر کے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ تم حکام تک رسائی حاصل کرو، حکام تک، عدالتوں تک، وہاں مت پہنچو تم مال لے کر اپنا، یہ مال لے جا کر ان کو کھلا کر وہاں تک رسائی حاصل کر کے پھر اپنے حق میں فیصلے کرواؤ. ایسا نہ کرنا. فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کا مال کھا جاؤ. کچھ رشوتیں کھلا کر پھر اپنے حق میں فیصلے لے لو، اپنے حق میں فیصلے کروا لو، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لو، کسی کا مال چھین لو، کسی کا حق چھین لو. ایسا نہ کرو. اگر کہ عدالتیں فیصلے کر دیں، عدالتیں رشوتیں کھا کے کچھ کر دیں یا غلط فیصلے بھی کر دیں، ناجائز فیصلہ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یا عدالت سمجھے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے مگر آپ کو معلوم ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں ناجائز مقدمہ کر رہا ہوں اور یہ میں نے کسی کا حق مال لیا ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بالکل حرام فرمایا ہے، تو اس سے منع کیا ہے. فرمایا تم اس طرح نہ کرو کہ حکام کو راضی کر کے اپنے حق میں فیصلے کرا لو بھی گناہ کے ساتھ. تم عالم حالت تم جانتے ہو، تم جانتے ہو. تو انسان بڑا جانتا ہے، عدالت جانے یا نہ جانے، جج جانے یا نہ جانے، جوری جانے یا نہ جانے، انسان جو کھا رہا ہے وہ جانتا ہے. اس لیے یہاں انتم تعلمون کہہ کر انسان کے علم کو اس کے اوپر گواہ بنا دیا ہے، انسان کے ضمیر کو گواہ بنا دیا ہے. اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسم ما حق فی نفسک، کہ گناہ وہ ہے تیرے دل میں رکھ کے. اور انسان جب کسی چیز کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، کچھ لے رہا ہوتا ہے اور کچھ اپنا فائدہ کما رہا ہوتا ہے، تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے اندر وہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں غلط کر رہا ہے. چاہے اوپر سے وہ کتنا ہی جسٹیفائی کر دے، کتنی دلیلیں جمع کر دے، کتنی منطق لگا کے کسی کو سمجھا دے اور سب کو مطمئن کر دے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، مگر اس کے دل میں بار گواہی موجود ہوتی ہے کہ
یہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط کھا رہا ہوں، میں غلط لے رہا ہوں، لہٰذا وہاں انسان کو ڈرنا چاہیے اور یہ زمین کے مطابق انسان کا حساب کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ یہاں تک فرمایا بعض دفعہ مفتی کو فتویٰ دینے والے کو پتہ نہیں ہوتا معاملے کا کہ کس نے کتنا سچ بولا کتنا جھوٹ بولا، اس نے سوال بنایا اور سب اپنے ہاتھ میں لکھ لیا، اس نے گواہ بنائے اپنے ہاتھ میں تیار کیے اور سامنے بٹھا دیے، اب مفتی سے فتویٰ بھی لے لیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بولو اختر ناز، چاہے لوگ فتویٰ دے دیں، لیکن اگر آپ کو اپنی غلطی کا علم ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں اور کسی کا حق کھا رہا ہوں، ناجائز لے رہا ہوں، تو آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کی ساری عدالتیں ایک طرف، سارے فتوے ایک طرف، سارے مفتی ایک طرف، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بارے میں فرما دے